اللہ شیخ الحدیث حضرت مولانا مجتبیٰ صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا چکے ہیں، اور انشاءاللہ ان کی مبارک مجلس سے عید تک جاری رہیں گی۔ تمام بھائی جیسا کہ گزشتہ سالوں کے اندر ماشاءاللہ ذوق و شوق کے ساتھ ان سے استفادہ فرماتے تھے اور بڑے محبت سے ان کی مجالس میں شرکت کرتے تھے۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات اسی طریقے سے ذوق و شوق، استفادہ اور عمل کی نیت سے شرکت فرماتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کا آنا ہم سب کے لیے ہدایت کا، خیر کا ذریعہ بنائے، اور ایمان میں جلا پیدا ہونے کا، اللہ سے تعلق قائم ہونے کا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و سنتوں سے عشق ہونے کا ذریعہ بنائے، اور بقیہ جو راتیں، بقیہ جو دن ہیں، اللہ تعالیٰ اور ان کے اندر مزید نورانیت، مزید اس کے اندر الحمدللہ انوارات عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں، علم میں اور ان کی فیوضات میں خوب برکت عطا فرمائے۔ اللہ کی دین ہے، اللہ نے خوب نوازا ہے، اللہ تعالیٰ اور نوازے، اللہ اپنا اور فضل فرما کر ان کے فیض کو اللہ تعالیٰ جاری و ساری فرمائے۔ لہٰذا تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ دعا کے بعد تشریف رکھیں اور دیگر مجالس کے اندر بھی شرکت فرماتے رہیں۔ جزاکم اللہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا اله الا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. لا اله الا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا من متقاء النار. اللهم اجعلنا من متقاء النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Inshallah, the English translation will take place at the back of the Jamaat Khana. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انا نحمدک ونستعینک. جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. اما بعد. اللہ تعالیٰ قیمتی دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرمائے. پاک پروردگار جو چند لمحات باقی ہے اس کی صحیح معنی میں وصولی کی توفیق عطا فرمائے. اپنے آپ کی بھی دارین کی راحت کی فکر اور امت کی راحت کی فکر ہم لوگوں کو خوب کرنے کی سعادت عطا فرمائے. آمین. اس سے پہلے بھی جو آپ حضرات کی خدمت میں رہنے کی سعادت حاصل ہوئی، اس میں آپ لوگوں کے سامنے بات آئی تھی کہ فجر کی نماز کے بعد اللہ والے کے واقعات، ظہر سے پہلے مناسب کچھ ترتیب ایسی کہ جس میں ختم یاسین شریف کا معمول، جس میں پوری امت کے لیے دعا، ظہر کی نماز کے بعد درس حدیث، اور پھر عصر کے بعد جو معمول تلاوت کا ہے وہ، اور اواخر کے اندر پھر جو ہے کچھ مختصر سی تفسیر، درس قرآن، ختم خواجگاں، اس کے بعد دعا کا اہتمام، اور انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد جب تراویح سے فارغ ہو جائیں اس کے بعد درود شریف کا جو ہے سلسلہ ہوگا. ماشاءاللہ بہت ساری چیزیں تو جاری تھی حضرت کی برکت سے. اللہ تعالی ہم لوگوں کے لیے یہ سب مل بیٹھ کر مذاکرہ کرنا اپنے دربار کے اندر اللہ پاک اسے قبول فرمائے، ذریعہ نجات بنائے. اس وقت
جو آپ حضرات کی خدمت میں جس اللہ والے کا تذکرہ کرنا ہے وہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر مبارک۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم تھے۔ موجودہ جو اس وقت شیخ الاسلام ہیں حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے والد بزرگوار اور سینکڑوں کتابوں کے مصنف، 200 بعض نے بتلایا بعض نے کہہ دیا 194، تو اتنی ساری کتابوں کے وہ مصنف تھے۔ زندگی بڑی عجیب و غریب اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی۔ آپ کا نام محمد مبین یہ تو رکھا تھا گھر کے افراد نے، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کسی اور بزرگ نے حضرت کا نام رکھا جو ہے محمد شفیع نام رکھا۔ 1314 کے اندر حضرت کی ولادت ہوئی تھی۔ تو آپ کے متعلق جو 2-3 قصے ہیں، ان میں سے ایک بات تو یہ ہے، آخر زمانے کے اندر مختلف امراض میں مبتلا ہو چکے، بیماریاں، وہ بیماریاں جو ہوتی ہیں نا بعض مرتبہ درجات بلند کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ ایک اللہ والے نے بڑی عجیب بات بتلائی کہ جب بیماریاں آوے اور آدمی اس بیماری کی وجہ سے قلبی طور پر ٹینشن میں ہو، تو یہ بیماری کا مطلب اور ہوتا ہے کہ اس آدمی کے گناہ کے باب میں یہ کفارہ، یہ بیماری گناہ مٹانے کے لیے۔ اور اگر آدمی پہ بیماریاں آویں اور دل بالکل مطمئن ہے، کوئی ٹینشن نہیں، بیماری ہے برداشت کرا مگر دل بالکل مطمئن ہے، بے قراری کی کیفیت اندر سے نہیں ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ بیماری اس کے گناہ مٹانے کے لیے، گناہ سے بھی یہ کلین ہے، بلکہ یہ بیماری اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، بعض مرتبہ بیماری کفارے کے لیے، بعض مرتبہ بیماری رفع درجات کے لیے۔ حضرت کو جو ہے بیماری لگی، اور کئی بیماریاں تھیں، جن میں سے ایک بیماری یہ کہ دور قلب، ہارٹ کی بھی تکلیف تھی، ایک تکلیف یہ تھی کہ حضرت کے پاؤں میں بھی درد تھا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پھنسیاں بڑی خطرناک نکلی تھی، پھنسی جس کو پرہیز کی پھنسی کہا یہ پھنسی ایسی کہ اگر ایک پھنسی نکلے تو ایسا کہ جیسے کہ بدن پر کسی آدمی نے انگارہ رکھ دیا۔ بہت ساری بیماری یعنی بہت ساری پھنسیاں نکلی۔ حکیم حضرات آئے، ڈاکٹر حضرات آئے، سب نے معائنہ کیا، معائنہ کرنے کے بعد کہا عجیب حلم و صبر ہے، سمجھے، یہ بیماری تو بڑی خطرناک ہے کہ نکلے تو آدمی کے لیے تو ایسا جیسے بدن پر انگارہ، لیکن یہ اللہ کے بندے نے جو ہے صبر سے کام لیا۔ قرآن مجید کے آیات پہ نظر، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ کبھی کبھی بیماریاں لگ جاتی ہے تو ٹینشن میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے، ایک طرف یہ ثواب بھی یاد رکھنا چاہیے، ایک طرف وہ بھی سمجھنا چاہیے ہاں بھائی اللہ والوں کو بھی آخر جو اس طرح کے مراحل سے گزارا جاتا ہے۔ لیکن اس بیماری میں آخر میں بیماری کی وجہ سے ایسا لگا کہ اب آخری وقت آ چکا، آخر وقت آ چکا، جس کو کہا جاتا ہے مرض الوفات۔ تو اس مرض الوفات کے اندر درمیان میں آ گیا ماہ مبارک رمضان ہے نا۔ تو رمضان میں تو ہر کسی کی تمنا ہوتی ہے کہ بھائی اب جب مرنا جو ہے تو اللہ پاک ماہ مبارک کی موت عطا فرمائے، ماہ مبارک کی موت عطا فرمائے۔ لیکن حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حضرت ماہ مبارک میں حضرت کی وفات نہیں ہوئی، بلکہ حضرت کی وفات ہوئی ماہ مبارک نکل جانے کے 11 دن کے بعد 11ویں شوال میں حضرت کی وفات ہوئی۔ اور جب ماہ مبارک نکل گیا اس کے بعد حضرت نے متعلقین سے ایک بات بڑی عجیب فرمائی، وہ ہم سب کو سننے جیسی ہے۔ فرمایا بھائی درمیان میں کئی مرتبہ دل میں آیا کہ میں دعا کر لوں کہ اللہ مجھے ماہ مبارک کی موت عطا فرمائے، اس لیے کہ ماہ مبارک کی موت کی وجہ سے جہنم سے چھٹی، ماہ مبارک کے اندر جنت کے دروازے کھلے اور جہنم کے سارے دروازے بند، تو چھٹی اس میں۔ لیکن میں نے اس خیال سے دعا نہیں مانگی، اس خیال سے کہ ماہ مبارک میں اگر وفات ہو گئی تو ظاہری بات ہے تعلقات والے ہیں، تو یہ سارے تعلقات والوں کو رمضان المبارک میں اپنے روزے، تراویح، تلاوت، ان تمام کے ساتھ
جنازے میں حاضر ہونا پڑے گا۔ تو ظاہری بات ہے اتنے ساری عبادتیں مشغولیات میں ان کو نماز کے لیے آنا یہ ایک مشقت کی چیز ہے۔ میرا دل گوارا نہیں کیا، میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ میں جو ہے دوسرے کو تکلیف پہنچاؤں۔ لو بھائی، حالانکہ اگر یہ تکلیف ہوتی بھی، اولاً تو یہ ہے اتنی بڑی ہستی کے جنازے میں جو بھی آئے گا تو وہ تو اپنی سعادت سمجھ کر آئے گا، نہ یہ کہ اپنی مشقتوں کو تو بھول جائے گا وہ آدمی، سمجھ رہے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر اگر مان بھی لو کہ مشقت ہے تو حضرت کی جانب سے کوئی اختیاری طور پر تکلیف پہنچانا تھوڑی ہے، لیکن پھر بھی حضرت نے کہا کہ میں نے دعا اس لیے نہیں کی کہ لوگ آئیں گے ان کو تکلیف کے مرحلے سے گزرنا ہو، سمجھ رہے ہیں۔ اسے کہتے ہیں مومن کامل، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ کامل مسلمان تو وہ ہے کہ اپنی ہر چیز سے اپنے مسلمان بھائی کو باسلامت رکھنے کی کوشش کرے۔ ہمیں فکر کرنی چاہیے، ہم بڑی بڑی عبادت کرتے ہیں لیکن سب سے بڑی فکر یہ کرنی چاہیے میری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، یہ فکر نہ زبان سے، نہ عمل سے، نہ حال سے۔ اس لیے میں آپ لوگوں کو ایک دعا بتلاتا ہوں، دعا کا اہتمام کریں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے، اگر یہ نیت رکھی ہے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، یہ نیت رکھی تو اللہ ایسا بنائیں گے انشاءاللہ۔ وہ دعا کیا؟ 2 جملے کی دعا ہے۔ جب بھی گھر سے نکلے تو یہ دعا پڑھے، اللہم سلمنی وسلم منی، بس ختم۔ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا پڑھاتے۔ الادب المفرد میں لکھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ابن عمر جب گھر سے نکلتے تھے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم سلمنی وسلم منی، اے اللہ تو مجھے سلامت رکھ اور میری ذات سے دوسرے کو سلامت رکھ، یعنی دوسرے سے کوئی مجھے تکلیف نہ پہنچے، مجھے سلامت رکھ، اور میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے تو یہ اللہ اس میں بھی سلامتی کا فیصلہ فرما دے۔ اللہم سلمنی وسلم منی، کتنی اچھی دعا ہے، سب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ایک بات اور پیش کرنی ہے، زندگی میں معاملات کے سلسلے میں احتیاط کتنا تھا۔ حضرت نے اپنی زندگی میں بالکل اواخر کے اندر ساری چیزیں تقسیم کر رکھی تھی، یہ ان کا، یہ ان کا، یہ ان کا۔ حضرت جس کمرے میں رہتے تھے اسی کمرے میں نیت کر رکھی تھی کہ اس میں جو کچھ ہے وہ میری ملکی ہے، مختصر سا کچھ سامان رکھ لیا، فرمایا یہ میری چیز ہے۔ حضرت وہیں رہتے تھے، لوگ ملنے جلنے کے لیے آتے تھے، وہیں پہ ملاقات ہوتی تھی، اور ظاہری بات ہے کھانے پینے کی چیز، بعض مرتبہ کوئی دوسری ضروریات کی چیز وہ اندر سے دوسرے کمروں سے آتی تھی اور لے کے آتے تھے متعلقین، کبھی کھانا پیش کر دیا، کبھی کچھ اور۔ تو لکھتے ہیں کہ جب بھی حضرت کے کمرے میں دوسرے کمرے سے کوئی چیز آ گئی، گلاس آ گیا، پلیٹ آ گئی، یا کوئی قلم، کوئی چیز آ گئی، حضرت فوراً استعمال کرنے کے بعد یہ فکر سوار ہوتی کہ جلدی سے یہ چیز اپنے کمرے میں پہنچ جائے، جہاں سے آئی وہاں پہنچ جائے۔ تقاضا کرتے تھے متعلقین کو، اشارہ لے جاؤ بھائی لے جاؤ۔ بعد مرتبہ اٹھانے کے اندر اگر تاخیر ہو گئی تو تھوڑا لہجہ کچھ اور ہو جاتا تھا، تو بیٹوں میں سے کسی نے عرض بھی کیا، حضرت وہ تو اٹھا ہی لیں گے انشاءاللہ، سمجھے اتنی جلدی کیا ہے؟ ارے بھائی، حضرت نے جواب دیا آپ کو معلوم نہیں، موت کا کوئی بھروسہ نہیں، اور یہ میں نے ساری چیزیں ہر کمرے کے اندر سب کی الگ الگ تقسیم کر رکھی ہے، اس کمرے میں جو چیزیں ہیں وہ میری ملکیت ہے، اور ظاہری بات ہے میرے مرنے کے بعد وہ تقسیم ہوگی۔ اب اگر کوئی چیز میرے کمرے میں کسی دوسرے کمرے کی پڑی ہوگی، مرنے کے بعد کوئی یہ سمجھے گا یہ میری ملکیت کی چیز ہے تو اسے بھی میراث میں تقسیم کر دے گا، حالانکہ وہ میری چیز نہیں ہے، وہ تو کسی اور کی چیز ہے۔ کتنا احتیاط تھا اس بندے خدا کے اندر۔ قرآن مجید کی آیت پر عمل، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا، اے ایمان والو دوسرے کا مال غلط طور سے استعمال مت کرو، نہ کھاؤ، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ بس ان کی ایک چھوٹی سی بات کہہ دیتا ہوں، مدینہ منورہ کی حاضری جب حضرت کی ہوئی، کتاب میں لکھا، میرے پاس ایک کتاب ہے جس میں عاشقان جو عشق رسول کے واقعات، سمجھے، علماء دیوبند کے بھی اور مستقل دوسرے اعتبار سے بھی عشق رسول کے واقعات، تو اس میں بات لکھی ہے۔ فرمایا کہ حضرت جب جانی مبارک کے پاس جاتے تھے تو بالکل کھل کے نہیں کھڑے ہوتے تھے،
دب کے کھڑے رہتے تھے۔ جالی مبارک کے بالکل سامنے کو جو ستون ہے اس ستون کے ساتھ چپک کے کھڑے ہو جاتے تھے بالکل دب کر۔ اس میں بھی یہ کہ پہلے سے اگر کوئی آدمی کھڑا ہو تو اس کے پیچھے ہو کر آپ کھڑے ہو جاتے تھے، اور نیچے گردن جھکا کر صلاۃ و سلام، محبت کا اظہار وغیرہ سب کچھ کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا بھی تو فرمایا بھائی جو ہے عجیب سی بات ہے، وہاں جب کھڑے ہوتے ہیں تو لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ جالی مبارک کے پاس یہ لوگ جا کر چمٹنے کی کوشش کرتے، میں کہتا ہوں واہ بھائی واہ، کیا ان کو قرب حاصل ہے، کیا ان کو قرب حاصل ہے۔ میں ایک جو ہے ایسا کہ میں ادھر کو پیچھے کو پڑا، لیکن مجھے محسوس ہوا ایک طرف تو یہ کیفیت کہ یہ کتنے قسمت والے کہ آگے بڑھ رہے ہیں اور میں پیچھے کو ہٹ رہا ہوں، لیکن یہ فرمایا مجھے ایسا محسوس ہوا کہ وہاں سے آواز آ رہی ہے، بس اس آواز کو سن، ایسا محسوس ہوا کہ یہ تو اللہ والے تھے، وہ تو تعبیر ایسی کی کہ ایسا محسوس ہوا کہ آواز آ رہی ہے، سمجھے۔ فرمانے لگے کہ آواز میں یوں کہا جا رہا ہے کہ جو میری سنتوں کو اپنانے والا ہے وہ چاہے کتنا ہی دور ہو، وہ دور ہونے کے باوجود مجھ سے قریب ہے، اور جو میرے سنتوں سے دور ہو تو وہ چاہے کتنا ہی قریب بظاہر ہو لیکن قریب ہونے کے باوجود وہ بعید اور دور ہے نا۔ میرے بھائیو، حدیث میں بھی اس کے اشارات موجود ہے، قرآن مجید میں بھی اس کی صراحتیں موجود ہے۔ عشق رسول چاہیے، اللہ کے نبی کے قریب ہونا چاہتے ہو، اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہو، ہر کام مطابق سنت ہونا چاہیے۔ کیسا ہونا چاہیے بھائی؟ مطابق سنت۔ ابھی نیت کر لو کہ انشاءاللہ ہر کام مطابق سنت کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں، کوئی بھی اچھی چیز پکڑے، اچھی جگہ پہ داخل ہو تو غلطی سے بھی الٹا پاؤں الٹا ہاتھ استعمال نہ کریں۔ اس میں بہت تاکید کر رہا ہوں، الٹا کھانے کے لیے بیٹھے نوالا بنا رہے ہیں، وہ جو ہے کھچڑی لے لی نا، ادھر کو سالن جب ڈالنا ہو تو اس وقت بعد مرتبہ لوگ چمچ سے سالن جب لیتے ہیں تو سیدھے ہاتھ کی بجائے الٹے ہاتھ سے چمچ اٹھاتے، بالکل غلط، بالکل غلط، بالکل۔ کہتے ہیں کہ بھائی چمچ خراب، ارے چمچ خراب ہو، دینداری پہ خرابی آ رہی ہے اس کا کیا؟ تو چمچ کی تو صفائی بعد میں بھی ہونی، سیدھا مسجد میں داخل ہو تو سیدھا پاؤں ہے نا، کلام پاک کو اٹھانا ہے تو سیدھے ہاتھ سے، الٹا ہاتھ استعمال نہ کرے۔ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیامن، میرے آقا پسند فرماتے تھے داہنی جانب سے۔ سب کریں گے انشاءاللہ، یہ جنتی ہونے کی نشانی۔ جو انسان اس بات کی پابندی کرے نا وہ جنتی ہونے کی علامت، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت والے کا عنوان دیا ہے اصحاب الیمین، اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین۔ اللہ عمل کی توفیق مجھے بھی عطا فرما، آپ حضرات کو بھی عطا فرما۔ نماز بھی جو پڑھے نا، نماز جب پڑھے تو نماز میں بھی حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے میرے بھائیو، ایک سانس کے اندر جو سب کچھ لمبا چوڑا پڑھ ڈال جائیں۔ نماز کے اندر سورہ فاتحہ جب پڑھی جاوے، سمجھے، اپنے پڑھے نماز میں ہر آیت پہ ٹھہرنا چاہیے۔ میں بتاؤں گا بعد میں انشاءاللہ کہ اس میں کیا جو ایک خوبی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ٹھہر جاؤ، الرحمن الرحیم، ٹھہرو، مالک یوم الدین، ٹھہرو، ہر آیت پر وقف کرتے ہوئے ہم آگے نکلے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ہے۔ ہمارے علماء جانتے ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی قرات کیسی ہوتی تھی؟ فرمایا نبی جی ہر آیت پر اسٹاپ کرتے تھے، وقف کرتے تھے، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمدہ مدا، اور پھر باقاعدہ اسٹاپ کر کے بھی بتلایا۔ اللہ پاک یہ دو سنت جو میں نے بتائی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر ایک، ہر چیز میں، ہر اچھی چیز میں سیدھی جانب کا خیال، اور نمبر دو کے اوپر یہ ہے کہ جب نماز پڑھیں تو سورہ فاتحہ جب پڑھیں ہر آیت کے اوپر وقف۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب مختصر دعا کر لیتے ہیں، اس کے بعد ذکر کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ سمجھے ترتیب تو آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے، اول آخر درود پاک 3 مرتبہ درمیان میں جو ہے لوگوں کی رعایت میں، حالانکہ اللہ والوں کے یہاں کا تو طریق تھا 12 تسبیح کا، میں لوگوں کی رعایت میں 21 مرتبہ لا الہ الا اللہ الا اللہ 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 21 مرتبہ اس کی ضرب لگا۔ جو بھی اللہ پاک جو ہے نا اپنا نام زبان سے گزروا دے
یہ ہماری سعادت ہے۔ صبح سویرے ہے اللہ کا ذکر ہی اچھا لگتا ہے۔ صبح ہماری جو سجتی ہے نا وہ اللہ کے ذکر سے سجتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ کو یاد کرو اے ایمان والو، صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ اللہ ہم لوگوں کو اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اول آخر تین مرتبہ درود شریف، درمیان میں یہ 4 کلمات ذکر کی ضرب لگائیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 21 مرتبہ ہو جائے، اس کے بعد 2-3 مرتبہ پورا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے ساتھ، اس میں شرمانا نہیں چاہیے، اللہ کے نام لینے میں کیا شرما ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا کلمہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، جب یہ 21 مرتبہ ہو جائے پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2-3 مرتبہ، پھر اللہ اللہ تیسرا کلمہ ذکر، اللہ کا نام ڈبل 2 ضربی، اللہ 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 اللہ، یہ 2 ضربی، اور پھر یہ 21 مرتبہ ہو جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 مرتبہ، پھر آخری چوتھے نمبر پر اللہ کا نام یک ضربی سنگل، اللہ اللہ اللہ، یہ 21 مرتبہ ہو جائے، اس کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 2-3 مرتبہ۔ اللہ پاک عمل کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو آلو، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم واقیۃ کواقیۃ الولید، اللہم ما اصبح بنا من نعمت او بأحد من خلقک فمنک وحدک فمنک وحدک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ مالک ہم سب کو تو معاف فرما دے، پوری امت کو معاف فرما دے، ہمارے حال پر رحم فرما دے، فضل و کرم آج تک فرمایا، اے اللہ آئندہ بھی مرتے دم تک لمبے زمانے تک ہمارے ساتھ فضل و کرم کا معاملہ ہوتا رہے، اس کے فیصلے فرما دے۔ بہت گنہگار مولا، ہمارے گناہوں کے نتیجے سے یا اللہ اتار چڑھاؤ سب نظر آ رہا ہے، یا اللہ لوگ پریشان مولا، سب کی پریشانیاں تو دور فرما دے، عافیت رحمت سلامتی کے فیصلے فرما دے، اے کریم آقا اس مسجد میں آنا بھی تو قبول فرما دے، ہمارے معتکفین کو قبول فرما، مصلین کو قبول فرما، ہر ایک کی ہر عبادت قبول فرما، اے اللہ کر کے اترانے سے ہماری عبادت فرما، کر کے اترانے سے ہماری عبادت فرما، اے اللہ کر کے تواضع والا بن کر تیرے سامنے قبولیت کی بھیک مانگنے کی ہمیں سعادت عطا فرما، لے تیرے بندے ان کے ساتھ رہنے کی یا اللہ جو آپ نے سعادت عطا فرمائی، اے کریم آقا اسی کو ہمارے حق میں ذریعہ نجات بنا دے، اسے ہمارے حق میں باعث ترقی بنا دے، اے مالک ہمارے ماں باپ کو بہتر بدلہ عطا فرما، اے کریم آقا تمام بیماروں کو شفا دیجیے، اے اللہ ہر حاجت مند کی حاجت کو پوری فرما دے، اے اللہ تیرے بندے آ کر دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، اے اللہ ہر ایک کی ہر جائز تمنا پوری فرما، اے اللہ ہر ایمان والے کی محبت عطا فرما، کسی کو بھی حقیر نہ سمجھے، اے اللہ تو اس کی توفیق عطا فرما دے، مالک مستجاب الدعوات بنا دے، آپ بھی خوش ہو جائیے، محبوب کو بھی ہماری جانب سے خوش کر دے، دعا قبول کر لے، مستجاب الدعوات بنائیے، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، آمین 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 یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علیکم۔ اب قبلہ رخ ہو جائے، درود شریف پڑھنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو آله صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا الله 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 إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله 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 الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ 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 اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو آل صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.